اگر دنیا میں اس وقت اسلام دیکھنا ہے تو ان فلسطینیوں کو دیکھو جن کے گھر اجاڑ دیے گئے، جن کے گھر اجاڑ دیے گئے. وہ کہتے ہیں ہم اس وقت 6 نمازیں پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم پہ 5 نماز فرض تھی، اب ہم پر 6 نمازیں ہو گئی ہیں. پہلی نماز پڑھتے فجر کی، دوسری نماز ہم ظہر کی پڑھتے، پھر عصر کی پڑھتے، پھر مغرب کی پڑھتے، پھر عشاء کی پڑھتے ہیں، اور دن میں ایک بار جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اور روز جنازوں کی نماز پڑھتے ہیں، اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ حسینیت ابھی دنیا سے مٹی نہیں. اگر یزیدیت اپنا سر اٹھا رہی ہے تو حسینیت ان کو یہ بتا رہی ہے جلے ہوئے ڈھیروں پر، اجڑی ہوئی لاشوں پر، بکھرتے ہوئے مکانوں پر، اور وہاں چلتے ہوئے روتے ہوئے ٹینکروں کے سامنے 18 سال کے 12 سال کے لڑکے قرآن کی وہ آیت پڑھ رہے ہیں جس آیت کو اللہ نے قرآن میں اتارا کہ میں تمہیں آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. انہوں نے یہ آیت پڑھ کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا کو اسلام دیکھنا ہے تو خوبصورت شہروں میں مت دیکھو، ان پیروں کے حجروں میں مت دیکھو، ان خانقاہوں میں آج کی نہ دیکھو. اسلام دیکھنا ہے تو فلسطین میں دیکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حق بے شک حق بیان کر دیجیے. یہ جو میاں لوگ آپس میں لڑا رہے ہیں جی بے شک حق. ان میں اسلام نہ دیکھو. جو مرید کر کے آپس میں جھگڑے پیدا کروا دیتے ہیں. جی جی بولو زندہ ہو کب جاگو گے؟ بے شک. کب جاگو گے؟ یہ بتاؤ. پہلے پیر کا کوئی فرض نہیں مرید ہونا، جی کوئی واجب نہیں مرید ہونا. اور مسلمانوں کو آپس میں محبت رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، بے شک حق. لازم بے ہے. شک. اور جب تک پیر کا مرید نہیں ہوا تھا ٹھیک تھا. پیر کا مرید ہوتے ہی دوسرے پیر کی برائی کرنے لگا، غیبت کرنے لگا. ایسی پیرا مریدی سے ہم بیزار ہیں. میرا ایسی پیرا مریدی سے کوئی مطلب نہیں. پیر وہ نہیں ہو جو اختلاف کرے. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں اسلام ان لمبی ٹوپیوں والے میں مت دیکھو، ہم جیسے صافے والوں میں اسلام نہ دیکھو. اسلام کو دیکھنا ہے تو فلسطینی مسلمان. بے شک حق. بے شک حضور بے شک حق. ماشاءاللہ. ہم میں تھوڑے یہ تو آپس جھگڑے کرا رہے ہیں. جی اور ان کو پتہ بھی نہیں لوگوں کو یہ مرید تھوڑی ہوتے ہیں، کاروبار ہے پیروں کا. جی برا نہ مانو میری بات. جی جی ایسا نہیں کہ میں کسی پیر کا مخالف، میں خاندانی پیر ہوں، جی مگر اللہ کا شکر ہے میری جو چھٹی حصہ ہے نا وہ بیدار ہو گئی ہے. جی چھٹی سمجھتے ہو؟ میرا دماغ بیدار ہو گیا. میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اقبال کا ماننے والا ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ اقبال کے یہاں ایک پیر صاحب آئے تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، سب مرید ان سے ملنے آ رہے تھے. بڑا پیر تھا، کوئی نام پر ہوگا، کوئی نام تو نہیں لکھا اس نے عزت کی وجہ سے، مگر اتنا کہا کہ بھائی وہ پیر صاحب تھے. تو جب پیر صاحب بیٹھے تھے تو وہ مرید آ رہے تھے، اپنی اپنی فریاد لے کے آ رہے تھے. ایک تو مریدوں کو ایک بات سمجھا دینی چاہیے کہ رازق اللہ ہے. بے شک بے شک. کوئی پیر رازق نہیں. بولو یہ اصول شریعت کا ہر بچے کو، بڑے کو سمجھنا چاہیے. جو غوث العظم نے اپنے بیٹے شیخ عبدالرزاق کو انتقال سے تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا. فرمایا بیٹے 2 باتیں لکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، لکھ لے. ان 2 باتوں کو لکھ لے. پہلی بات یہ ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے. جو کچھ ہے اللہ کا ہے، جی جو کچھ بھی ہے. اب وہ لوگ فریاد لے کے آئے تھے، پیر صاحب دعا کر دو. اچھا نیک لوگوں کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، لوگ نیک سمجھ لیتے ہیں. اب یہ تھوڑی کہ ہر جبے کبے کے میرے جیسا آدمی کوئی نیکی ہو، ہے نا. تو وہ گئے، جا کے ایک آدمی آیا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، 100 روپے کا قرضہ ہے میرے اوپر، دعا کر دے. عید کے بعد شادی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا. پیر صاحب کو اس نے 10 روپے دیے. اس میں نذرانے میں انہوں نے اٹھا کے اور اپنی بوری کے نیچے جہاں بھی وہ رکھ رہے تھے رکھ لیے اور اس کے لیے دعا کی. جیسی ہاتھ اٹھائے نا اقبال کی ہنسی چھوٹ گئی. اس وقت تو نہیں پوچھا، پیر صاحب چلاک تھے. جب وہ چلا گیا تو پوچھا تم ہنس کیوں رہے تھے؟ کہنے لگے حضور آپ کی دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی تو میں اس وجہ سے ہنس رہا تھا. اور کیا ہوا؟ کہ وہ تو 100 روپے کا قرض دار تھا آج سے 100 سال پہلے، اب وہ 110 کا ہو گیا، مگر آپ کو تو 10 ایک دم ہی مل گئے نا، اس وجہ سے ہنس رہا ہوں. کہنے لگے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیر صاحب تمہارے اس جھولی کے اندر اتنا پیسہ تھا، اگر آپ چاہتے تو سیدنا شیخ عبد القادر کی طرح سارا نذرانہ اس غریب کو دے دیتے، اس کی لڑکی کی شادی بھی ہو جاتی، قرضہ بھی اتر جاتا. جی بے شک
جی جی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. ورثے میں نے آیا ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، مانند بتا پشت ہے کعبے کے برہمن. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. پیر وہ پیر نہیں ہوتا جو میاں پیر وہ نہیں پیر ہوتا جو مرید کے دل سے خوف خدا نکال دے. پیر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ رہنے والے پہلے خوف خدا نہیں تھا، اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے تھے. پوری دنیا کا سب سے بڑے پیر کی بات بتا رہا ہوں، اس سے بڑا پیر نہ تو کوئی دنیا میں آیا ہے، اس کے جیسے رہنما نہ تو دنیا میں کوئی آیا ہے نہ آئے گا. وہ لوگ جو کبھی اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، وہ اللہ سے جو لوگ کبھی نہیں ڈرتے تھے، جو کھلا شرک کرتے تھے، جو اللہ کو چھوڑ کے پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، جب وہ دنیا کا سب سے بڑا پیر دنیا میں آیا تو اس نے ان لوگوں کے ہاتھ سے تلواریں چھین لی اور ان کے ہاتھوں میں قرآن دے دیے جو کل تک بالکل اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. اس عمر نے پوری دنیا کو اللہ سے ڈرانا سکھا دیا. واہ واہ بے شک بے شک بے شک ایسا اس عظیم پیر نے اس عمر کی تربیت کیا. بے شک. پیر وہی ہے. میں کسی پیر کا مخالف نہیں پھر کہہ رہا ہوں، مگر پھر بھی کہتا ہوں آپ سے میرے دوستو، ایک انسان نے بڑی ترقی کی. میں اب یہ جو میں نے تقریر کر دی نا، یہ میری پلاننگ میں شامل نہیں تھی. مطلب میں رٹو تک مقرر نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو آ گئی تو کر دوں. مگر یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے چاند کا انہوں نے، یہ تو میں سوچ کے آیا تھا بات، کہ چاند کا انہوں نے اندازہ کر لیا لوگوں نے کہ یہ 1.25 لاکھ میل دور ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سورج کس حرارت میں نکلتا ہے اور کس درجہ حرارت میں جا کے وہ جو ڈوب جاتا ہے، یہ بھی انہوں نے خبر کر لیا. انسان نے ساری چیزوں کی جب وہ ڈسکوری کر لی، اس نے